اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ساءت مستقرا و مقاما، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور اقامت کی جگہ ہے۔ سورۃ الفرقان آیا 66۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور اقامت کی جگہ ہے۔ رحمان کے بندے جہنم کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ اس کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ یہ یقیناً اتنا پختہ ہے گویا وہ یہ سمجھتے ہیں ابھی یہ جہنم ہڑپ کر جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ بچا لے، وہ بڑا برا مقام ہے اور ٹھہرنے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ اس کا عذاب نہ چھوٹتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے اور نہ ہی ختم ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً جہنم ہمیشہ سے گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے جس میں وہ عرصہ دراز تک پڑے رہنے والے ہیں۔ سورۃ النبا آیا 21 سے 23۔ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، اور تمہیں کس نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی، کھال کو جھلسا دینے والی ہے۔ سورۃ مدثر 27-29۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا کہ جس میں دو شخص میرے پاس آئے اور دونوں نے کہا یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ مالک ہے، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، دنیا میں اس نے بہت عیش و عشرت کی ہوگی، اسے دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تو نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی، کبھی دنیا میں تو نے نام و ناز سے واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک آدمی ایسے کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف دہ زندگی بسر کی ہوگی، اسے جنت میں غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ابن آدم کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے تیرا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، مجھے تو نہ کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا اور نہ ہی کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نیند سوتے نہیں دیکھا، نہ ہی جنت کے خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے دیکھا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیا 67۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور وہ لوگ یعنی کون؟ عباد الرحمن، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا، جن امور پر خرچ کرنا واجب ہے ان میں اعتدال کی حد سے نکل جانا اسراف ہے، مباح امور میں حد اعتدال سے نکل جانا۔ اسراف کی وجہ سے انسان ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے، اس طرح دوسروں کی قوت خرید متاثر ہوتی ہے۔ اسراف کی وجہ سے بنی نوع انسان کے وسائل غلط موقعوں پر خرچ ہوتے ہیں، چاہے تو یہ اس سے لوگوں کی بھوک مٹانے، تعلیم، غذا اور گھر اور انسانوں کے دکھ دور کیے جائیں۔ جب کوئی انسان ذات پر خرچ کرتا ہے تو اس سے انسانیت کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اسراف کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسراف کی وجہ سے ناجائز دولت اکٹھی کرنے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ کنجوسی دراصل مال کی محبت کی انتہا کا نام ہے، نہ انسان خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ گھر والوں کو، نہ معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، انسان خود دنیا سے چلا جاتا ہے اور کنجوسی کی داستانیں چھوڑ جاتا ہے۔ کنجوسی کی وجہ سے لوگ اپنا مال خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مال سے نفع اٹھانا ممکن نہیں رہتا، یوں معاشرے میں کساد بازاری پیدا ہو جاتی ہے۔ وقان بین ذالک قواما، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے نہ بخل کرتے ہیں نہ حقداروں کا حق مارتے ہیں،
اور حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ درمیانی راہ پر چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے جیسے ذمہ دارانہ طور پر کماتے ہیں، اسی طرح ذمہ دارانہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے اسراف اور کنجوس کے درمیان حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ رحمان کے بندے واجبات پر خرچ کرتے ہیں، مثلاً زکوٰۃ اور کفارہ وغیرہ۔ انسان دو طرح سے خرچ کر سکتا ہے، یہ اسراف کر سکتا ہے یا کنجوسی۔ اسراف کی وجہ سے جان، مال اور معاشرے کی تباہی ہوتی ہے۔ کنجوسی میں ایک شخص اپنے مال سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس لیے اسلام خرچ کرنے کے لیے انسان کو پابند کرتا ہے اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی شخص سمجھدار ہے جو کمائی میں میانہ روی اختیار کرے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ سورۃ الفرقان آیہ 68۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کی ذات کا گہرا شعور رکھتے ہیں اور اپنے انجام سے ڈرتے ہیں، اس لیے وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی وہ غیر اللہ سے حاجتیں مرادیں مانگ کر ان کی باتیں نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے قتل نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، کسی جان کو یعنی مسلمان اور معاہدہ کافروں کو قتل نہیں کرتے۔ کسی جان کو ناحق قتل کرنا کسی معاشرے کی بدامنی، بے سکونی اور بے اطمینانی کا سبب بنتا ہے، اس سے اسلام ایک جان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر جرم قرار دیتا ہے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں: اسلام کے بعد کفر اختیار کرنا یعنی مرتد ہونا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنا، اور کسی کو قتل کرنا۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے۔ مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام مرد اور عورتوں کے جائز تعلق نکاح کو بامقصد بناتا ہے، اس کے ذریعے فطری تقاضے پورے ہوتے ہیں، انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور نئی نسل کی پرورش، نگہداشت اور تربیت بھی ہوتی ہے۔ زنا کی وجہ سے ایک تو مقدس انسانی تعلق گری ہوئی خلیص حیوانی زندگی کی طرح ہو جاتا ہے جس میں محض جسمانی تقاضے پورے ہوتے ہیں، دوسری طرف آنے والی اولاد کی پرورش، نگہداشت اور تربیت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ یوں زنا انسانیت کی جرم ہے، اس لیے اسلام اسے گھناؤنا کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا، یعنی جو شرک قتل یا زنا کرے تو وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اسامن، اسام سے یہاں عذاب مراد ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اسام جہنم کی وادی ہے۔ اکرمہ نے کہا، اس میں زنا کار جائیں گے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ سورۃ الفرقان آیہ 69۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے دوگنا عذاب کر دیا جائے گا، وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو کوئی ان تمام افعال کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس طرح شرک کا مرتکب بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح ان تینوں گناہوں میں سے ہر گناہ کا ارتکاب پر سخت عذاب کی وعید ہے، کیونکہ یہ گناہ یا تو شرک ہے یا کبیرہ گناہ۔ رہا قتل اور زنا کار، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا تو قرآن و سنت سے دلالت کرتی ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس لیے تمام اہل ایمان جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ کوئی مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، خواہ اس نے کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ انہیں اس لیے ذکر کیا کہ تینوں سب سے بڑے گناہ ہیں: شرک، فساد،
قتل فساد اور زنا فساد، یعنی شرک جو ادیان کا قتل ہے، اور قتل جسم کا قتل ہے، اور زنا عزت و ناموس کا قتل ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیا 70۔ الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی، یعنی جس نے شرک اور قتل زنا اور دوسرے گناہوں سے توبہ کر لی، ان گناہوں پر نادم ہوا، انہیں چھوڑ دیا اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لیا۔ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ قتل کی سزا تب جہنم ہے جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کیے فوت ہو گیا ہو، کیونکہ مسلم کی کتاب توبہ کی حدیث کے مطابق 100 آدمیوں کے قتل کی خالص توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، بس اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب پادری کا پتہ بتایا گیا، اس سے جا کر پوچھا تو اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا مجھے کسی عالم کا بتاؤ، اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی، اس نے اسے جا کر پوچھا تو اس میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، کون ہے جو اس کی اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلاں زمین علاقے میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکیوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے۔ ان کے مابین جھگڑا ہوا۔ ملائکہ رحمت نے وہ تائب ہو کر آیا تھا، اس کی دل کی پوری طرف توجہ اللہ کی طرف تھی۔ عذاب کے فرشتے بولے نہیں، اس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا۔ بس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اس نے کہا اپنا حکم بنا لیا، اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کی مابین مسافت کو ناپو، جس علاقے کی طرف وہ جا رہا ہے اور جس کی طرف سے آ رہا ہے، ان دونوں میں سے جس کے زیادہ قریب ہو اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف ارادہ کیے جا رہا تھا، بس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ وآمن، اور ایمان لایا، توبہ کے بعد اللہ رب العزت پر سچا اور صحیح ایمان لایا، اور ایمان جو گناہ چھوڑے اور نیک عمل کرنے کا تقاضا کرے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیے، یعنی نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، حج کیا اور ایسے ایسے کام کیے جن کا اللہ نے حکم دیا جس سے اس کی رضا مطلوب ہو۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی توبہ کرنے والوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے مٹا دے گا، ان کے لیے نیک اعمال لکھے گا، فرما برداری کے وہ سارے کام جو بھی وہ توبہ کرنے کے بعد کرے گا۔ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے تمام بڑے بڑے گناہ بھی بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اس میں رحمت سے گناہ گاروں کی توبہ کی طرف بلاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے اور توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے بھی جب گناہ ہو ہم بھی اپنی توبہ کریں اور سچی توبہ کریں اور اس کی طرف نہ پلٹیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور جنت کے راستے پر گامزن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔